السلام علیکم ناظرین حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوپ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر کو فتح کرنے کا سن کر حضرت عمر کو خط روانہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط ملتے ہی حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بیت المقدس جانے کے لیے مشورہ طلب کیا، اور ان کے مشورہ سے جب آپ بیت المقدس کے پاس پہنچے تو مسلمانوں کے لشکر میں تکبیر و تعلیل کا ایک شور بلند ہو گیا اور اللہ اکبر کے فلک بوس نعروں کی آواز گونجنے لگی۔ اہلیان بیت المقدس اس شور کو سن کر فصیل پر چڑھے۔ پوپ نے کہا، کم بخت و عربوں کو کیا ہوا کہ خام خواہ لڑائی کے بغیر اس طرح شور کرنے لگے؟ آخر دیکھو تو ایک شخص جو عربی زبان جانتا تھا مسلمانوں کے لشکر کی طرف جھکا اور کہنے لگا، یا معاشر العرب، ہمیں بھی اپنے اس قصہ سے مطلع کرو کہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، چونکہ مدینہ سے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، اس لیے ان کے آنے کی خوشی میں مسلمان تکبیروں کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ نصرانی یہ سن کر پوپ کے پاس آیا اور اسے اس کی اطلاع دی۔ یہ سن کے پوپ چپ رہا اور نیچی گردن کر کے زمین کو دیکھنے لگا اور کچھ جواب نہیں دیا۔ صبح ہوئی تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھی اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم رومیوں کے پاس جاؤ اور انہیں میرے آنے کی اطلاع کر دو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح شیر پناہ کی فصیل کے پاس تشریف لائے اور زور سے آواز دے کر فرمانے لگے، بیت المقدس کے باشندوں، ہمارے سردار حضرت امیر المومنین تشریف لے آئے ہیں، تم نے جو کہا تھا اس کے متعلق اب کیا کرنا ہے؟ لوگوں نے پوپ کو اس کی اطلاع دی۔ یہ اپنے کنیسہ سے بالوں کا بنا ہوا لباس پہن کے نکلا۔ سرداران لشکر، پادری، راہبان اور بشپ اس کے ساتھ ہوئے۔ وہ صلیب جسے یہ اپنی عید کے سوا کبھی نہیں نکالتے تھے سامنے اٹھائی گئی۔ والی بیت المقدس ان کے ہمراہ ہوا اور پوپ سے کہنے لگا، مقدس باپ، اگر آپ ان کی صفات حقیقیہ سے بخوبی واقف ہیں اور ان کی اصلی علامات کو اچھی طرح پہچانتے ہیں تو خیر، ورنہ ہم ان کے لیے کبھی دروازہ نہیں کھول سکتے۔ آپ ہمیں اور ان عربوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دیجئے، یا تو ہمیں ہی وہ مٹا دیں گے ورنہ ہم انہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ اس نے کہا، میں ایسا ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ فصیل پر چڑھا۔ سرداران لشکر اس کے گرد کھڑے ہوئے۔ صلیب آگے کی اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہنے لگا، معزز شیخ، کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اوپر اور کوئی سردار نہیں ہے، یہاں تشریف لے آئے ہیں، ان کے پاس آ کے امان اور ادائی جزیہ کا عہد مرتب کرا لو۔ پوپ نے کہا، معزز مخاطب، اگر تمہارے امیر جن کے اوپر اور کوئی سردار نہیں ہے آ گئے ہیں تو ان کو بلا کر ہمارے سامنے کھڑا کر دو تاکہ ہم ان کی صفات اور تعریفیں پہچان سکیں، مگر اس طرح کھڑا کیجیے کہ وہ آپ کے تمام آدمیوں سے علیحدہ ہمارے بالکل سامنے ہوں تاکہ ہم انہیں اچھی طرح دیکھ سکیں۔ اگر وہ ہمارے وہی صاحب ہوئے جن کی تعریف انجیل مقدس میں ہے تو ہم ان کے پاس آ کے امان مان لیں گے اور ادائے جزیہ کا اقرار کر لیں گے۔ اگر وہ نہ ہوئے جن کا ذکر انجیل مقدس میں ہے تو پھر ہمارے تمہارے مابین تلوار ہے اور بس۔ کہتے ہیں، یہ سن کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور پوپ کی باتوں سے آپ کو مطلع کیا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ تنہا تشریف لے جا رہے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس سوائے اس پیوند در پیوند کملی کے لڑائی کا کوئی ہتھیار موجود نہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں دشمن جناب کے ساتھ بے وفائی اور غداری سے نہ پیش آ جائے اور آپ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچ جائے۔ آپ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا کوئی ضرر مگر وہی جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ ہمارے مولا وہی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا اونٹ طلب کیا، وہ پیش کیا گیا تو آپ اس پر سوار ہوئے۔ آپ کا لباس وہی پرانی کملی تھا اور سر پر ایک روئی کے کمبل کا ٹکڑا بندھا ہوا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ کے ہمراہ آپ کے آگے آگے چل رہے تھے اور ان کے سوا کوئی اور شخص آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ جس وقت آپ شیر پناہ کے قریب پہنچ گئے تو اس کے سامنے کھڑے ہو گئے
پوپ اور تمام سردران روم فصیل پر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، لوگو، یہ ہیں امیر المومنین جو میرے ساتھ تشریف لے ہیں۔ پوپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک نظر ڈالی اور غیر نظر دیکھ کے چیخ چیخ کے کہنے لگا کہ خدا کی قسم، یہ وہی شخص ہے جس کی صفت و نعت اور علامات ہماری کتابوں میں ہیں، اور یہی ہے وہ شخص جس کے ہاتھ سے ہمارا شہر فتح ہوگا، اور یہ یقینی امر ہے۔ اس کے بعد اہل بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، کم بختو، دور رہو، اس شخص کے پاس جاؤ، امان اور ذمہ کا عہد لے لو۔ واللہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی یہی شخص ہے۔ یہ سنتے ہی رومی جن کی جان محاصرہ کی وجہ سے پہلے ہی مشکل میں تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑے، دروازہ کھولا اور آپ کے پاس آ کے عہد و میثاق اور ذمہ داری کی درخواست کر کے جزیہ کا اقرار کرنے لگے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ حالت دیکھ کر درگاہ خداوندی میں عز و انکسار کر کے فرض ابدیت بجا لے اور اونٹ کے پالان پر ہی سجدہ شکر میں گر پڑے۔ سر اٹھایا تو ان سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے، جیسا کہ تم نے درخواست کی ہے، اگر تم اسی پر جمے رہے اور ادائے جزیہ کا اقرار کیا تو تمہارے لیے ذمہ اور امان ہوگا۔ جاؤ، اب اپنے شہر کی طرف لوٹ جاؤ۔ رومی اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے اور دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کی طرف مراجعت فرما ہو گئے۔ رات بھر خیمہ میں رہے۔ صبح ہوئی تو آپ کھڑے ہوئے اور بیت المقدس میں داخل ہو گئے۔ جس روز آپ اس میں تشریف لے گئے ہیں اس روز دوشنبہ کا دن تھا۔ جمعہ تک آپ نے اس میں اقامت فرمائی اور مشرق کی طرف ایک خط کھینچ کے محراب کا نشان بنا دیا۔ اسی جگہ وہ مسجد ہے جو آپ کے نام کی طرف منسوب ہے۔ پھر اپنے ہمراہیوں کو نماز جمعہ پڑھی اور بیت المقدس میں 10 دن تک قیام فرمایا۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سردران شام کو شام کے مختلف علاقوں میں مقرر فرمایا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر شام بنا کر حلب انطاکیہ، مفرق اور جون کے متصل قلعے تھے ان کی طرف روانہ کیا، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر بھیجا، اور حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساحل شام پر لشکر کشی کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ 20,000 فوج تھی اور حضرت یزید بن ابو سفیان کے پاس 10,000۔ جس وقت حضرت امیر المومنین عمر فاروق کا حکم نامہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس پہنچا تو انہوں نے حضرت حرب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت 3,000 فوج دے کر انہیں حضرت یزید بن ابو سفیان کی کمک اور مدد کے لیے روانہ کر دیا، اور اب ان کے پاس 17,000 جمعیت رہ گئی جو اکثر یمنی حضرات پر مشتمل تھی۔ اہل حلب نے جب عربوں کا اپنی طرف آنا سنا تو وہ گھبرا اٹھے اور ایک اضطراب شدید ان میں پھیل گیا۔ حلب پر اس وقت 2 حقیقی بھائی حکمران تھے اور ایک قلعہ میں جو شہر سے علیحدہ بنا ہوا تھا رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام ان میں سے یوکنا تھا اور دوسرے کا یوحنا۔ ان کا باپ شہر حلب، اس کے پرگنوں، مزروعہ زمینوں اور متعلقہ دیہاتوں کا ایک طرف تو پہاڑیوں اور دوسری جانب فرات کی حدود تک مالک ہو گیا تھا، اور برسوں تک حلب کا یہ صوبہ اس کے قبضہ و اقتدار میں رہا تھا۔ کسی شخص نے اسے اس کے متعلق جھگڑا یا جنگ نہیں کی تھی۔ ہر کل بادشاہ روم نے اس کے مکر و فریب اور برائی سے ڈر کر حلب کو اسے بطور جاگیر کے بخش دیا تھا۔ روم کے ولیان ملک اس سے ڈرتے، اس کی تعظیم و تکریم کرتے اور اپنی حکومتوں اور جمعیتوں کی حفاظت کے خیال سے اس سے دست و گریباں نہیں ہوتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے مقبوضات بھی فتح کر لے، کیونکہ یہ ایک کم سن جوان شخص تھا اور اپنے قصد اور ارادہ سے تمام اقصائے بلاد کو ہلا کر رکھ دیا کرتا تھا۔ ولیان ملک کو اس کی طرف سے خیال تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر اس کے ساتھ جنگ کی جائے تو یہ اپنی سیاسی تدبیروں، کثرت شر اور اپنے بنی عام کی شدت کی وجہ سے ہماری سلطنتوں پر بھی قبضہ کر لے۔ بہرحال جب یہ عواسم میں آیا تھا تو اس نے اپنی رہائش کے لیے حلب کے قلعے کو منتخب کر کے اسے نہایت مستحکم اور استوار کر لیا تھا، اور اپنی حفاظت کی غرض سے اس کی تعمیر کرا کے اس کے چاروں طرف شہر پناہ بنوا دی تھی، اور شہروں کو آباد کر کے اسے خوبصورت اور محصور کر لیا تھا۔ اور جس وقت اس کا اس جہاں سے کوچ ہو گیا تھا تو اس کے بعد اس کا جانشین اور بادشاہت کا مالک اس کا بڑا بیٹا یوکنا ہوا تھا، جو نہایت شجاع بہادر جنگ
جو لڑائی کی طرف اقدام کرنے اور اس کی بلاؤں سے بے خوف، مال کا نہایت حریص اور پکا دنیا دار تھا، بخلاف دوسرے بیٹے کے جو نرم طبیعت، تارک و دنیا راہب اور اپنے زمانہ کے تمام آدمیوں سے زیادہ عالم تھا، اور اس نے ریاست اور بادشاہ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ نیز اس نے جب یہ سنا کہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرف کا رخ کیا ہے، تو اس نے اپنے بھائی یوکنا سے کہا تھا کہ آپ نے اس کے متعلق کیا تدبیر اختیار کی ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ عربوں سے لڑنے کا قصد ہے، میں انہیں قبل اس کے کہ وہ میری ریاست کی حدود کے اندر قدم رکھیں مزہ چکھا دوں گا، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اب تک جو انہوں نے ولیان شام وغیرہ سے مقابلہ کیا ہے، میں ان جیسا نہیں ہوں۔ جب ان دونوں بھائیوں کو عواصم کی فتح کی خبر پہنچی کہ وہ جنگ کے بعد فتح ہو چکا ہے اور کنسرین والوں نے دب کے صلح کر لی ہے، تو یوحنا اپنے بڑے بھائی یوکنا سے کہنے لگا، بھائی جان، میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی روز رات کو مجھ سے تنہائی میں ملیں تاکہ میں آپ سے کچھ مشورہ کر سکوں، اپنی رائے سے جناب کو مطلع کروں اور آپ کی رائے سے مستفید ہوں۔ یوکنا نے کہا، بہت بہتر۔ رات نے جب اپنی طریقے کی چادر فضائی علم پر ڈال دی تو یہ کلام اپنے باپ کے مکان پر جمع ہوئے۔ یوکنا نے کہا، بھائی، ان عربوں کے ہاتھوں بادشاہوں پر جو افتاد نازل ہوئی ہیں وہ تمہیں معلوم ہیں، نیز اہل شام پر جو مصائب انہوں نے توڑے ہیں، قتل و غارت گری، لوٹ، وہ بھی تمہیں بخوبی معلوم ہے۔ یہ شام کے جس شہر جاتے ہیں اسے فتح کر کے اس کے مالک ہو جاتے ہیں۔ اب تم مجھے اس کے متعلق مشورہ دو کہ گویا میں ان کے سامنے ہوں، وہ ہم تک پہنچ گئے ہیں، ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یوحنا نے کہا کہ میرے نزدیک بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ عربوں کے پاس ایک ایلچی بھیجیں، اور اگر جناب کو منظور ہو تو میں خود ایلچی ہو کر آپ کی طرف سے ان کے پاس جاؤں، نیز جتنا وہ چاہیں ہم انہیں مال و اسباب دے دیں اور صلح کی درخواست کریں، اور جب تک انہیں آپ غالب دیکھیں 1 مہینہ رقم سالانہ ادا کرتے رہیں۔ یوکنا یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور یوحنا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مسیح تیرا برا کریں، کتنی بزدلانہ رہی ہے، تیری ماں نے تجھے راہب اور پادری ہی جنا ہے، بادشاہ محارب اور مقابل نہیں پیدا کیا۔ راہب بڑے بزدل ہوتے ہیں، ان کے پاس دل نہیں ہوتا، میں ایک بادشاہ اور بادشاہ زادہ ہوں، میرے اور ان کے مابین تلوار ہی فیصلہ کر سکتی ہے، بادشاہ کبھی عاجز اور مغلوب نہیں ہوا کرتے۔ کم بخت بھلا یہ تو بتلا کہ ہم عربوں کے ہاتھ میں اپنا ملک دے کے اپنی قسمت کی باغ ڈور انہیں کس طرح سپرد کر دیں، اور وہ بھی بغیر لڑے بھیڑے۔ یوحنا اپنے بھائی کی یہ باتیں سن کے ہنسا اور اس کی باتوں پر بے انتہا تعجب کر کے کہنے لگا، یا اخی، مسیح کی قسم، معلوم ہوتا ہے کہ تیری موت قریب ہی آ گئی ہے، کیونکہ تو ظالم ہے، خون ریزی اور قتل و غارت کو پسند کرتا ہے۔ تیری فوج ہرکل کے اس لشکر سے جس نے یرموک کے میدان میں عربوں کے ہاتھ سے ہزیمت کھائی، نیز جو لشکر اجنادین کے میدانوں میں ان سے شکست کھا کے بھاگ چکا ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی ہی نے ہم پر غلبہ دیا ہے، اللہ سے ڈر اور اپنے قتل پر خود ان کی مدد نہ کر۔ یوحنا کی ان باتوں نے یوکنا کے غصہ کی آگ پر تیل کا کام کیا اور وہ زیادہ غصہ میں بھر گیا اور لال پیلا ہو کے کہنے لگا، تو نے عربوں کی تعریف کے پل باندھ دیے، جن فوجوں اور لشکر کا تو نے ذکر کیا ہے میں ان جیسا نہیں ہوں، جن جن شہروں کا تو نے ذکر کیا ہے مجھے تو ان میں سے کسی ایک کے متعلق بھی معلوم نہیں کہ اس نے بغیر لڑے بھیڑے اور بغیر کوشش کیے اپنے شہر کو ان کے سپرد کر دیا ہو، خواہ وہ سپردگی جنگ کے بعد غلبہ سے ہوئی ہو یا صلح سے۔ میں نے پہلے ہی سے مال اس واسطے جمع کر رکھا ہے کہ آڑے وقت میں اپنی جان بچا سکوں اور لڑائی کے وقت وہ میرے کام ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں عربوں سے ضرور لڑوں گا، اگر صلیب نے میری مدد کی اور مسیح علیہ السلام نے ان کے مقابلہ میں میری مدد فرمائی تو میں ان عربوں کو مار مار کر پیچھے ہٹاتا حجاز میں داخل کر دوں گا، تمام بادشاہوں پر کلنک کا سیاہ ٹیکا لگا دوں گا اور شام کی طرف اس کا بادشاہ ہو کر پھر واپس آؤں گا۔ اس وقت ہرکل کو بھی اتنی مجال نہیں ہوگی کہ میرے ساتھ جنگ کی آنکھ ملا سکے، اور اگر عربوں نے مجھے شکست دے دی تو میں اپنے اس قلعہ میں آ کر قلعہ بند ہو جاؤں گا۔ میں نے اس میں اس قدر رسد اور کھانے پینے کا سامان جمع کر رکھا ہے کہ وہ مجھے ایک طویل مدت تک کافی ہوگا، اور میں اس میں نہایت عزت کی زندگی بسر کر کے اپنی بقیہ عمر کاٹ دوں گا۔ عربوں کے معاملے میں مجھ سے زیادہ گفتگو نہ کر، میں صلح کا ہاتھ ان کی طرف کبھی نہیں بڑھا سکتا،
اور نہ اپنا مال بغیر طلب کے اس طرح بے دری خرچ کر سکتا ہوں۔ صلح کے متعلق مجھے اب رائے نہ دینا، ورنہ ان سے پہلے مجھے تم سے نبٹنا پڑے گا اور اس بری طرح سے تیرے ساتھ پیش آؤں گا کہ پھر بنائی نہیں بنے گی۔ یوکنہ کے سر پر جنگ کا بھوت سوار تھا، جس نے اسے سبز باغ دکھا دکھا کے لڑائی پر آمادہ کر رکھا تھا۔ یوحنا اس کی بات سن کے نہایت برا فروختہ ہوا اور یہ کہہ کے اس کے پاس سے کھڑا ہو گیا کہ تجھے مجھ سے بات کرنا اس وقت قطعاً حرام ہے، جب تک میری رائے اور مشورے پر کار بند نہ ہو۔ اگلا روز ہوا تو یوکنہ جو کچھ اس کے پاس ارمنوں اور نصرانیوں کی فوج تھی جمع کی اور اپنے سامنے بلا کے اسے کھڑا کیا۔ اس میں سے جس شخص نے ہتھیار مانگے اس کو ہتھیار دیے، مال تقسیم کیا اور عربوں کو اس کے سامنے کمزور اور سست ظاہر کرنے لگا، کہنے لگا کہ وہ بہت تھوڑے آدمی ہیں اور ہماری جمعیت کافی ہے۔ عرب متفرق ہو گئے ہیں، ان کی ایک جماعت کیساریہ کی طرف چلی گئی ہے اور ایک جمعیت مصر کی جانب۔ ناظرین، یوکنہ نے قبل اس کے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلب تک پہنچے آپ سے لڑنے کا ارادہ کر لیا اور اپنے سرداروں میں سے ایک سردار کراکس نامی کو 1000 ہتھیار بند سپرد کر کے اسے اپنی دارالسلطنت کا محافظ مقرر کیا کہ وہ اسے تخت و تاراج سے بچے، اور خود اپنی جمعیت لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گیا۔ مسلمانوں کی جمعیت اس وقت علاوہ ان حضرات کے جو غیر مسلح تھے 12,000 تھی۔ یوکنہ نے نشانات اور صلیبیں آگے آگے کیں۔ ان صلیبوں میں ایک صلیب سونے اور جواہر کی بنی ہوئی تھی جس کی یہ بے حد تعظیم کیا کرتا تھا، اور اس کے گرد 1000 غلام جو ریشمی کپڑے جن پر سونے کا حاشیہ نکلا ہوا تھا پہنے ہوئے موجود تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کینسرین کو صلح سے فتح کر کے یہیں اقامت گزین تھے کہ دربار خلافت سے آپ کے نام حکم موصول ہوا کہ وہ کسی قدر لشکر سے حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمک کریں۔ چنانچہ آپ نے 3000 لشکر ادھر روانہ کر کے خود حلب پر لشکر کشی کا ارادہ فرمایا تھا، اور بنی زمرہ سے ایک شخص کعب بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کر کے ان کے ساتھ 1000 لشکر کر دیا تھا۔ کعب بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت دلیر، سخت جاں باز اور بڑے بہادر شخص تھے۔ جب ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے تو خواہ تھوڑا لشکر ہو یا زیادہ کبھی نہیں گھبراتے تھے۔ آپ نے انہیں 1000 فوج کے ساتھ حلب کی طرف روانہ کیا تھا اور فرمایا تھا، کعب، اگر تمہارا مقابلہ ایسے لشکر سے ہو جائے جس سے مقابلہ کرنے کی تم طاقت نہ رکھو تو تم ہرگز نہ لڑنا، والی حلب کے حالات اور اس کا ارادہ معلوم کر لینا اور اسے احتیاط رکھنا، میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ یہ مقدمۃ الجیش ہو کر روانہ ہو گئے تھے۔ یوکنہ نے خبر رسانی کے لیے جاسوس مقرر کر رکھے تھے، انہوں نے اسے خبر دی کہ مسلمانوں کا لشکر حلب کے ارادہ سے چل پڑا ہے۔ اس نے ان سے دریافت کیا کہ عربوں کی جمعیت کس قدر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وہ 1000 ہیں اور حلب سے 6 میل کے فاصلے پر خیمہ زن ہو گئے ہیں۔ یوکنہ نے اپنے نصف لشکر کو کمین گاہ میں چھپایا اور نصف کو، جس میں سرداران لشکر بھی شامل تھے، ساتھ لے کے مسلمانوں کی طرف بڑھا۔ جس وقت یہ مسلمانوں کے قریب پہنچا تو مسلمان نہر پر ٹھہرے ہوئے گھوڑوں کو پانی پلانے اور وضو کرنے میں مشغول تھے۔ اچانک مسلمانوں نے یوکنہ اور اس کے سرداروں کو آتے دیکھا کہ صلیب آگے آگے چلی آ رہی ہے، تو ایک نے دوسرے کو پکارنا شروع کیا، گھوڑوں پر سوار ہونے لگے۔ کعب بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کے لشکر کے آگے آگے ہوئے اور یوکنہ کے لشکر کی طرف دیکھ کے اس کا اندازہ لگانے لگے۔ چونکہ یوکنہ نے نصف لشکر کو چھپا دیا تھا، اس لیے اپنے 5000 کا تخمینہ لگایا۔ پھر یوکنہ اور اس کے لشکر کو دیکھ کے اپنے ساتھیوں کی طرف پلٹے اور فرمایا، اللہ کے دین کے مددگارو، میں نے دشمن کا لشکر دیکھ لیا ہے اور اس کا تخمینہ بھی لگا لیا ہے، وہ 5000 ہے جو تمہارے لیے مال غنیمت ہوگا۔ کیا تمہارا ایک آدمی ان کے 5 آدمیوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا؟ مسلمانوں نے کہا، خدا کی قسم کیوں نہیں۔ اس کے بعد مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو شجاعت اور بہادری دلانے لگے اور بڑھتے بڑھتے ایک جماعت دوسری جماعت سے بالکل مل گئی۔ یوکنہ اپنے ساتھیوں، آدمیوں، غلاموں، جوانوں اور سرداروں کو مخاطب کر کے چلایا اور مسلمانوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے حکم سنتے ہی یک بارگی ایک متفقہ اور سخت حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے بھی ہتھیار سنبھالے اور پل پڑے، دونوں لشکر مل کے ایک ہو گئے، لڑائی بڑھ بڑھ کے اپنا کام کرنے لگی۔
दोनों जमीतें मौत से न डर होकर लड़ी। मुसलमानों का पला भारी हुआ और उन्होंने अभी ये यकीन किया ही था कि फतह व ज़फ़र हमारे साथ है और माल गनीमत हमारे हाथ है कि दुश्मन का छुपा हुआ लश्कर अपनी कमीन गाह से निकल के मुसलमानों के अकब से आता हुआ दिखाई दिया और उनके करीब होकर हमलावर हो गया। हज़रत मसूद बिन औन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जिस लश्कर को हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने बतौर हरावल के हलब की तरफ रवाना किया था उसमें मैं भी शामिल था। हम लड़ी में मशगूल थे और ये मुतलक गुमान नहीं था कि दुश्मन ने कुछ फ़ौज कमीन गाह में महफूज कर रखी है जो पीछे से आ पड़ेगी। अचानक घोड़ों के सुमों की आवाज़ हमारे कानों में आई और हम उस वक्त उसकी आमद से मतला हुए जब ये फ़ौज हम पर हमलावर हो गई। हमने हसूल गनीमत के यकीन के बाद अपनी हलाकत और शिकस्त का यकीन कर लिया और चूँकि दुश्मन अकब से आया था इसलिए हम उनके वश से लश्कर में हो गए। अब सिवाय लड़ाई और कताल के कुछ चारा ही नहीं था। मुसलमान 3 दस्तों में मुनक़सिम हो गए थे जिनमें से एक दस्ते ने तो हजीमत खाई, दूसरा इस आने वाली फ़ौज के मुकाबला में हुआ और तीसरा हज़रत काब बिन ज़मरा के हमरा होके युकन्ना और उसकी सलीब परस फ़ौज का मुकाबला करता रहा। अल्लाह तबारक व तआला कौम कनंदा को जज़ाए खैर इनायत करें जिनकी इस वक्त तमाम कोशिश और जिहाद मेज़ खुशनुदी बारी तआला के लिए थी कि उसने निहायत जान तोड़ मुकाबला किया और उसके तमाम अफराद एक इब्तिला हसना में मुब्तला हो गए, अपनी जानों को अल्लाह के रास्ते में वक़्फ़ कर दिया और इस बहादुरी से मुकाबला किया कि उनके उस रोज़ एक ही जगह में 100 आदमी काम आ गए। काफरों की इस आने वाली फ़ौज ने एक सख्त मार्का कताल बपा कर रखा था। हज़रत काब बिन ज़मरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुसलमानों की हालत पर निहायत रंज और कलक हो रहा था। आप मुशरिकीन से निहायत बहादुरी के साथ लड़ रहे थे। मुसलमान आके आपके पास जमा हुए। हज़रत काब बिन ज़मरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी तरफ देखा। मुसलमानों के जिस्म ज़ख्मों से चूर चूर हो रहे थे और उनमें से 170 आदमी काम आ चुके थे। हज़रत मसूद बिन औन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि वल्लाह हमने हज़रत शहीद की शहादत पर बहुत अफसोस किया था। हमने आपके बदन पर 40 ज़ख्म देखे थे और सब आपके सीना पर ही थे, पीठ पर एक भी नहीं था। 40 सरदार थे जो जाम शहादत लबों से लगा के हमेशा के लिए मीठी नींद सोए थे। उनमें से कोई शख्स ऐसा नहीं था जिसने मुशरिकीन के बहुत से आदमियों को तलवार के घाट उतार के सफ़र आखरत ना इख्तियार किया हो। दुश्मन ने जब बावजूद किलते तादाद के मुसलमानों की यह साबित कदमी और उनका इस्तक़लाल देखा और मुशरिकीन को उन्होंने जो कत्ल किया था उसकी कफ़ियत मुलाजा की तो पैर उखड़ गए, चाह के भाग पड़े, मगर युकन्ना ने उन्हें रोका, साबित कदमी की तलकीन की और कहा, बदबख्तो, अरबों की हकीकत ही क्या है, मच्छर और मक्खियों जैसे हैं, अगर उड़ा दिए गए उड़ गए, छोड़ दिए गए तो और दिलेर हो गए। हज़रत काब बिन ज़मरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उन लोगों को देखा जो आपके अलम के नीचे शहीद हो गए थे तो बहुत अफसोस किया और इस गम की हालत में आप अपने घोड़े से जिस पर सवार होकर आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा अक्सर गज़वाओं में जिहाद फरमाया था नीचे उतरे, ज़रा पर ज़रा पहनी, कमर को पटके से मजबूत बांधा, घोड़े के चेहरे और नथनों पर हाथ फेरा, पेशानी पर बोसा दिया और उसे मुखातिब करके फरमाया, हिताल आज का दिन तेरे वास्ते निहायत महमूद है, इसे गनीमत समझ और अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जिहाद व क़िताल के लिए साबित कदम रहे। ये कहकर आप उस पर सवार हो गए और जब उसकी ज़हन पर पूरी तरह जम गए तो मुसलमानों के आगे खड़े होके मकतूल मुसलमानों की नाशें देखने लगे। आप अपने काम में निहायत मुतफक्किर थे, अलम हाथ में था और इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि शायद हज़रत अबू उबैदा बिन जराह की तरफ से कोई फ़ौज या तलिया पहुँच जाए, मगर किसी का निशान तक न देखा। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।